گوری کے بھائی بہت ہی ظالم تھے۔ وہ گوری کی شادی ایک آوارہ پنچھی سے کرنا چاہتے تھے جو ان کا متر تھا۔ وہ بہت زیادہ نشہ کرتا تھا۔ گوری کالو نامی پنچھی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ گوری نے کئی دفعہ اپنے بھائیوں سے اپنی پسند کا اظہار کیا، لیکن وہ گوری کو ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیتے تھے۔ کالو جی، میرے بھائی میری شادی نشئی پنچھی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ میری شادی آپ سے کر دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم نے آج کے بعد اگر کالو کا نام لیا تو ہم کالو کو جان سے مار دیں گے۔ کل وہ میری شادی اسی نشئی سے کر دیں گے۔ گوری، ہم دونوں آج ہی بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا۔ اگر ہم بعد میں پکڑے گئے تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ گوری، اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو پھر بھی ہم زندہ لاشیں بن کر ہی جئیں گے نا، اس سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ پھر کالو اور گوری گھر سے بھاگ کر دوسرے جنگل آ جاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ گوری، آج سے ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے۔ منّے، جا کر متر کو بتا دو کہ گوری گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ یہاں بارات لے کر نہ آئے۔ گوری نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور کالو کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گوری، یہ علاقہ محفوظ ہے، یہاں بہت کم پنچھی آتے ہیں، تمہارے بھائی اب ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کالو اور گوری ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اسی طرح کافی سمے بیت جاتا ہے۔ کالو اور گوری کے ہاں انڈے سے ایک بیٹا ہوتا ہے جو بالکل اپنے پتا پر تھا۔ گوری کے بھائی کافی عرصے سے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پوچھتے پچھاتے وہ آخر گوری تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ہمیں بدنام کر کے تم یہاں اپنے پتی اور بیٹے کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہی ہو، اب تمہارا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ چلو بھائیو، آگے بڑھو۔ گوری اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ کالو بھوجن لینے گیا ہوتا ہے۔ کہاں ہے تمہارا آوارہ پتی جو ہماری عزت کو تار تار کر کے یہاں چھپا ہے؟ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ تمہیں اوپر والے کا واسطہ ہے، مجھے میری زندگی جینے دو، میں اپنے بیٹے اور پتی کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اگر تم ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ نہ گئی تو ہم تمہارے بیٹے اور پتی کو جان سے مار دیں گے۔ گوری بیچاری اپنے بیٹے اور پتی کی زندگی کی خاطر اپنے بھائیوں کے آگے ہار جاتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، لیکن تم میرے بیٹے اور پتی کو کچھ نہیں کہو گے۔ بیٹا، تم یہاں ہی رہنا، میں تمہارے لیے دانا لے کر آتی ہوں۔ گوری اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ کالو دور پیڑ پر بیٹھے سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر گوری کے بھائی اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ماں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بیٹا، تمہاری ماتا ادھر ہی ہیں، وہ کچھ ہی دیر میں آ جائیں گی، دیکھو میں تمہارے لیے پھل لایا ہوں۔ چنکو ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سمجھ پاتا کہ ماں کہاں جا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں گوری کی شادی آج ہی کر دیتے ہیں، کہیں پھر سے یہ بھاگ نہ جائے۔ بھائی، یہ اب ایسا کبھی نہیں کرے گی، جب تک میں کالو کو راستے سے ہٹا نہیں دیتا میں اس کی شادی نہیں کروں گا۔ گوری اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ہماری ہر بات مانے گی۔ وہ ابھی چھوٹا ہے، وہ بھول جائے گا کہ اس کی ماں کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کے بھائی کالو کے پیچھے دو گنڈوں کو لگا دیتے ہیں۔ بھائی صاحب، ہمیں کالو سے ملنا ہے، آپ ہمیں اس کے گھر تک لے چلو۔ ابھی کالو اپنے بارے میں بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ دوسرا گنڈا اس کے سر میں ڈنڈا دے مارتا ہے، جس سے کالو کی وہیں مرتی ہو جاتی ہے۔ بھائی، یہ تو ایک ہی وار میں گیا، چلو اب چل کر منّے بھائی کو خوشخبری دیتے ہیں۔ چنکو اپنے ماتا پتا کو یاد کر کے بہت روتا تھا اور ہر وقت اداس رہتا تھا۔ اوپر والے، میرے ماتا پتا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ۔ گوری کے بھائی اسے نئی شادی کے لیے مجبور کر رہے تھے، لیکن وہ ایسا کرنے سے انکاری تھی۔ لیکن وہ ایک دفعہ پھر اپنے بیٹے کی زندگی کی خاطر شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ میں شادی سے پہلے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ منّے بھائی، جاؤ گوری کو اس کا بیٹا دکھا کر لے آؤ، لیکن ہوشیار رہنا۔
माँ की ममता बेटे को दूर से देखकर बेटे से मिलने के लिए बहुत तड़पती है, लेकिन जालिम भाई ऐसा नहीं करने देता। गौरी चलो, हमें अभी वापस भी निकलना है। जब वो वापस जाते हैं तो चिंकू की नज़र माता पर पड़ती है। वो अपनी माता को पहचान लेता है। चिंकू भी माता के पीछे निकल पड़ता है। कालू सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था। उसे एक पंछी ने जंगल से गुजरते हुए देख लिया था और जिंदा देखकर अपने घर ले आया था। वो कालू का इलाज करवा रहा था। जब गौरी घर पहुंचती है तो उसका बेटा भी वहां पहुंच जाता है। माता, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं हर रोज आपको याद करता था। आखिर मेरा जुर्म क्या था? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। चिंकू अच्छे से जानता था कि यही उसकी माँ है, लेकिन उसकी बार बार कोशिश के बावजूद गौरी उसे अपना बेटा मानने से इनकारी थी। चिंकू रो रहा होता है कि तभी उसके पास एक चिड़िया आती है। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं अपनी माता के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकारी है। तभी चिंकू सोनू चिड़िया को सारी बात बताता है। बेटा, तुम मेरे साथ मिट्ठू राजा के पास चलो, वो तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाकर रहेंगे। बताओ बेटा, तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी हुई है? राजा जी, मेरी माता मुझे अपना बेटा मानने से इनकारी है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो ही मेरी माता है और उन्होंने कुछ अरसे मेरी परवरिश भी की है। राजा चिंकू से उसकी माँ का पता पूछकर उसे बुलाने के लिए एक सेवक को भेजता है। गौरी और उसके भाई जान जाते हैं कि मामला राजा तक पहुँच गया है, इसलिए वो अपने साथ कुछ झूठे गवाहों का इंतजाम कर लेते हैं। जब वो राजा के दरबार आते हैं तो राजा चिंकू से अपनी बात बयान करने को कहता है। चिंकू फिर से अपनी सारी बात दोहराता है। गौरी बहन, आप इस बारे में क्या कहती हैं? क्या चिंकू वाकई ही आपका बेटा है? राजा जी, ये पंछी झूठ बोल रहा है। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो इसे जानती तक नहीं और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर बेटा कहाँ से आएगा? क्या तुम अपने साथ किसी वारिस को लाई हो? जी, मेरे ये भाई ही मेरे वारिस हैं। हमारी बहन सच कह रही है। हमने अभी तक अपनी बहन की शादी ही नहीं की। ये पंछी झूठ बोल रहा है। गौरी के साथ आए गवाह भी गवाही देते हैं कि गौरी की तो अभी शादी ही नहीं हुई। ये सच साबित हो गया कि गौरी की शादी नहीं हुई, इसलिए वो चिंकू की मां नहीं है। लेकिन मेरा ये फैसला दोनों फ्रीकैन को मानना होगा। मैं चिंकू और गौरी की शादी इसी वक्त अपने खर्चे से करूंगा। ये सुनते ही गौरी तो चिल्ला उठती है। राजा जी, आप ऐसा मत करें। चिंकू मेरा ही बेटा है। ये सच कह रहा है। मैंने जो भी किया अपने भाइयों के कहने पर किया। राजा गौरी के भाइयों को खबरदार कर देता है कि वो आइंदा से गौरी को तंग नहीं करेंगे और उसे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने देंगे। फिर गौरी अपने बेटे चिंकू के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जब वो घर जाते हैं तो कालू भी वहाँ मौजूद होता है। कालू अपनी पत्नी और बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। कालू अपने साथ बीता सारा मामला बताता है और फिर वो तीनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। कालू का एक भाई था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही सीधा साधा और मासूम था। मोहन कुछ दिन पहले ही अपने भाई कालू के जंगल में शिफ्ट हुआ था और दोनों ने मिलकर खेती बाड़ी का काम शुरू किया था। मोहन, तुम मेरे पास माता पिता की आखिरी निशानी हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम अपनी पत्नी के साथ पता नहीं कहाँ चले गए थे। भाईजान, मैं भाग गया हूँ ना। मैं हमेशा आपके साथ साए की तरह रहूंगा। फिर वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। मोहन काम करते करते थक जाता है, जबकि कालू आराम से पेड़ की छांव तले आम खा रहा होता है। भाई, मैं सुबह से काम कर कर के थक गया हूँ। मेरी थोड़ी हेल्प ही करवा दो ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए और मैं थोड़ा सांस ले सकूं। मोहन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या अब तुम बड़े भाई से काम करवाओगे? ये है तुम्हारा प्यार? वैसे भी तुम खा खा कर मोटे हो गए हो।
تمہیں بہت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ موٹو معافی کی کوئی ضرورت نہیں، آخر تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ جب فصل تیار ہوتی ہے تو کالو فصل کو کاٹے بنا ہی بیچ دیتا ہے۔ بھائی اگر ہم فصل کو کاٹ کر منڈی لے جاتے تو ہمیں زیادہ منافع ہونا تھا، آپ نے ایسے ہی گندم بیچ دی۔ بھائی میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، میرا بھائی سارا سال فصل کی دیکھ بھال کر کر کے تھک جاتا ہے، میں گندم کو کاٹنے کا بوجھ تم پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایسے ہی بیچ دی۔ اب تم اپنے گھر جاؤ، میں کچھ حساب کر کے تمہاری ہی طرف آتا ہوں۔ کالو نے گندم بہت اچھے ریٹ میں بیچی تھی، وہ موہن کو زیادہ پیسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ موہن آج تو آپ نے گندم کی کٹائی کرنی تھی، پھر اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ بھائی ہے نا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ کالو بھائی نے گندم کاٹے بنا ہی بیچ دی ہے تاکہ مجھے آرام کے لیے کچھ سمے مل سکے، ابھی وہ میری ہی طرف پیسے لے کر آنے والے ہیں۔ کالو مجھے نیا گھر چاہیے، مجھے اب اس پرانے گھر میں نہیں رہنا، تم اس موٹے کو کچھ کم پیسے دینا، اس نے اتنے زیادہ پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ گوری میں تمہیں نیا گھر لے کر دوں گا، بس تم ہمارے بھائیوں کے معاملات میں مت بولا کرو۔ واہ بھائی آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا کوئی مہمان آنے والا ہے؟ بھائی ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ موہن میں نے تمہیں زیادہ حصہ دیا ہے کیونکہ تم میرے لاڈلے بھائی ہو، ابھی میں جا رہا ہوں، کل ملیں گے۔ تمہارے بھائی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ گندم کتنے کی بیچی ہے؟ یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے، یہ تو بہت کم ہے، اس حساب سے تو گندم پر جو خرچ ہوا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ بھائی اتنے کم دام میں گندم کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ تو صرف نیلوں سے لیا گیا قرض ہے، میں گھر کے باقی اخراجات کہاں سے پورے کروں گی؟ تم چنتت نہ ہوا کرو، میں بھائی سے بات کروں گا، وہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں گے، میں نیلوں کو قرض چکا کر آتا ہوں۔ موہن نیلوں کو قرض ادا کر کے سیدھا کالو کے پاس آتا ہے۔ بھائی آپ نے سامان باہر کیوں نکالا ہے؟ تمہاری بھابھی کے بھائی ہے نا، انہوں نے ہمیں نیا گھر گفٹ کیا ہے، بس ادھر ہی جا رہے ہیں، تم سناؤ خیر سے آئے ہو نا؟ بھائی آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ تو میں نیلو کو دے کر آیا ہوں، بھائی مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ موہن میری بات کو برا مت بنانا، تھوڑا کم کھایا کرو، جتنا تم نے نیلو سے قرض لیا تھا اتنے میں تو ہم سارا سال گزارا کرتے ہیں۔ گوری تم خاموش رہو، موہن تم گھر جاؤ، میں جو راشن لے کر آیا ہوں اسی میں سے تمہارے لیے بھی بھجواتا ہوں، پیسے تو میں خرچ کر آیا ہوں۔ موہن گھر کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے کہ اسے راستے میں ایک عجیب سا پنچھی دکھائی دیتا ہے، موہن اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ وہ پنچھی ایک غار کے پاس جاتا ہے۔ اے سب گفاؤں کی ملکہ گفا، میں ہمیشہ تمہارے سائے میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دینے کے لیے کھل جاؤ۔ جادوگر پنچھی کے کہتے ہی گفا فوراً کھل جاتی ہے۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس گفا کے اندر کیا ہے۔ موہن جادوگر کے جانے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جادوگر وہاں سے چلا جاتا ہے اور گفا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اے سب گفاؤں کی ملکہ گفا، میں ہمیشہ تمہارے سائے میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دینے کے لیے کھل جاؤ۔ فوراً گفا کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ موہن گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ گفا ہر قسم کے بھوجن اور سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی، اتنا کچھ دیکھ کر موہن کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی۔ موہن ایک تھیلی میں سونے کے سکے بھر کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب موہن گھر جاتا ہے تو سونے کے سکے دیکھ کر اس کی پتنی بہت خوش ہوتی ہے۔ موہن اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے کہ اسے یہ سونا کیسے ملا۔ کالو موہن کو بھوجن دینے کے لیے آیا ہوتا ہے، وہ چھپ کر موہن کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ کالو گھر جا کر گوری کو سب بتاتا ہے۔ کالو مجھے بھی تو وہ منتر بتاؤ نا جس سے گفا کھلتی ہے، اگر تم بھول گئے تو میں تمہیں یاد کروا دوں گی۔
اے سب گفاؤں کی ملکہ گفا، میں ہمیشہ تمہارے سائے میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دینے کے لیے کھل جاؤ۔ گوری تم کیا سمجھتی ہو کہ میری یادداشت کمزور ہے؟ پھر کالو گفا کے پاس جاتا ہے۔ ارے گفا کا دروازہ تو کھلا ہے، مجھے منتر بھی نہیں پڑھنا پڑے گا، لگتا ہے جادوگر دروازہ بند کرنا بھول گیا ہے۔ کالو بنا دیر کیے گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ گفا کے اندر جاتے ہی کالو کی نظر سیدھی جادوگر پر پڑتی ہے۔ آج تو شکار خود میرے پاس چل کر آیا ہے، لیکن میں نے کچھ دیر پہلے ہی ایک پنچھی کا شکار کیا ہے۔ ڈراؤنے جادوگر، اگر تم نے میرا شکار کیا تو تم تڑپ تڑپ کر یہیں مر جاؤ گے، کیونکہ میرا گوشت بہت زہریلا ہے۔ جادوگر کالو کی ایک نہیں سنتا اور اسے پنجرے میں قید کر دیتا ہے۔ پھر وہ جادوگر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ کالو کو گئے ہی ایک دن ہو گیا ہے، لگتا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، مجھے اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ جب گوری گفا کے پاس جاتی ہے تو وہ منتر پڑتی ہے تو گفا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ گوری گفا کے اندر جاتی ہے تو کالو پنجرے میں قید ہوتا ہے۔ گوری، مجھے جلدی سے باہر نکالو، یہاں ایک خوفناک جادوگر رہتا ہے جس نے مجھے قید کیا ہے۔ کالو، مجھے تو جادوگر سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اس پنجرے کا تو دروازہ ہی نہیں، اور نہ ہی یہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے۔ اچھا، تو تم یہاں اپنے پتی کو بچانے آئی ہو؟ میں تم دونوں کا ایک ساتھ شکار کروں گا تاکہ بعد میں تمہیں ایک دوسرے کی جدائی نہ سہنی پڑے۔ جادوگر گوری کو بھی پنجرے میں قید کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو، جادوگر ہمیں کھا جائے گا اور موہن ہمارے نئے گھر پر قبضہ کرے گا اور وہ دونوں مزے کی زندگی گزاریں گے۔ گوری، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کالو اور گوری کو گھر سے غائب ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ کالو بھائی اور گوری بھابھی دونوں ہی 2 دن سے غائب ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ مجھے ان کی چنتا ہو رہی ہے، میں انہیں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ بھائی، آپ نے گوری بھابھی یا کالو بھائی کو کہیں جاتے دیکھا ہے؟ وہ 2 دن سے غائب ہیں۔ میں نے کل تمہاری بھابھی کو اس طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس طرف تو گفا جانے کا راستہ ہے، چلو وہاں دیکھتا ہوں۔ گولو بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ موہن گفا کے پاس جا کر منتر پڑھتا ہے۔ جب وہ گفا کے اندر جاتا ہے تو کالو گوری پنجرے میں قید ہوتے ہیں۔ بھائی، تم دونوں یہاں کیسے آئے؟ یہ گفا تو ایک خطرناک جادوگر کی ہے، اور ان پنجروں کے تو دروازے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں۔ میں بھوجن دینے آیا تھا تمہارے گھر، تبھی میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی تھی اور وہ منتر بھی یاد کر لیا تھا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، نیلے تالاب کے پاس ایک سادھو جی رہتے ہیں، ان سے کہو وہ ہماری مدد کریں گے، جادوگر آنے ہی والا ہے۔ پھر موہن سیدھا سادھو کے پاس آتا ہے۔ سادھو جی، میرے بھائی اور بھابھی کو ایک خطرناک جادوگر نے قید کر لیا ہے، آپ میری مدد کرو۔ وہ جادوگر ایک پنچھی نہیں، بلکہ اس نے پنچھی کا روپ دھار رکھا ہے تاکہ کوئی انسان اسے اس گفا کے اندر جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ میں تمہارے بھائی اور بھابھی کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ تم ایک اچھے پنچھی ہو۔ میں خود تو اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ گفا کے اندر ایک خنجر ہے جو خزانے کے اندر دنسا ہوا ہے۔ اگر تم اس خنجر کو نکال کر جادوگر کے پیٹ میں کھبو دو گے تو اسی طرح اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک جادوئی خنجر ہے۔ سادھو جی، خنجر نکالنے سے پہلے ہی جادوگر مجھے قید کر دے گا، میں یہ کیسے کروں گا؟ تم یہ جادوئی ٹوپی پہن کر جاؤ گے، اس سے جادوگر کا جادو تم پر اثر نہیں کرے گا، لیکن دھیان رہے خنجر جادوگر کے پیٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ موہن وہ جادوئی ٹوپی پہن کر گفا کے پاس جاتا ہے اور پھر منتر پڑھ کر گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ جادوگر گفا کے اندر نہیں ہوتا۔ موہن جلدی سے جادوئی خنجر نکال کر چھپا لیتا ہے۔ موٹے، کیا تم اس خنجر سے ہمیں مارنے والے ہو؟ تم اپنے بھائی اور بھابھی کی جان لو گے۔ بھائی، یہ جادوئی خنجر ہے،
اس سے جادوگر کا خاتمہ ہوگا، بس آپ خاموش رہیں۔ اتنے میں ہی وہ جادوگر وہاں آ جاتا ہے۔ کیا جنگل میں صرف کوے ہی رہ گئے ہیں؟ کوئی اور پنچھی نہیں؟ جادوگر موہن کو قید کرنے کے لیے کچھ پڑھتا ہے، لیکن موہن پر اس کے منتر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ موہن جادوگر کے پیٹ میں وہ خنجر دے مارتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جادوگر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کالو اور گوری دونوں آزاد ہو جاتے ہیں۔ بھائی، تم نے میری جان بچا کر مجھے مقروض کر دیا ہے، میں بہت جلد تمہارا قرض چکا دوں گا۔ بھائی، اس کی ضرورت نہیں، میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ گوری، جادوگر تو مر گیا ہے، اب میں وہاں سے سارا سونا لے آؤں گا، پھر ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ اگر پھر سے کوئی جادوگر آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس خنجر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ کالو جیسے ہی خنجر نکالتا ہے، جادوگر پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ جادوگر کالو کو پتھر کا بنا دیتا ہے۔ لالچی پنچھی، میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ موہن، تمہارا بھائی پھر سے گفا گیا تھا، اسے گئے 2 دن ہو گئے ہیں، میرے پتی کو بچا لو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھائی نے تو لالچ کی حد ہی کر دی ہے، انہوں نے ضرور جادوگر کے پیٹ سے خنجر نکال دیا ہوگا، جس سے جادوگر زندہ ہو گیا ہوگا۔ موہن، تم نے اپنے بھائی کو جادوگر کے زندہ ہونے والی بات کیوں نہیں بتائی؟ مجھے یاد نہیں رہا، اور ویسے بھی مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی دوبارہ وہاں چلے جائیں گے۔ اچھا، میں سادھو جی کے پاس دوبارہ جاتا ہوں۔ وہ اب پتھر کا بن گیا ہے، اب جادوگر سے تمہارے بھائی کو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ پہلے سے زیادہ شکتیشالی ہو گیا ہے۔ تم اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ چلو، تمہارے بھائی کو اس کے لالچ کی سزا ملی ہے۔ میں اپنے بھائی کو ضرور بچاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں اپنے بھائی کے بنا جی کر کیا کروں گا؟ تم نے ہی میری جان لی تھی نا، میں ابھی تمہارا شکار کروں گا۔ تم میری جان لے لو، پر میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، اس نے مجھے تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے میں نے تمہارے پیٹ سے وہ خنجر نکالا۔ ہم دونوں کو تم پر دیا آ گئی تھی، اس لیے ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں یہ جھوٹ لگتا ہے تو تم میری جان لے لو اور میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ میں پہلے ہی اپنے بھائی سے بہت ناانصافی کر چکا ہوں، لیکن میں اب ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں تمہاری وجہ سے مر گیا تھا اور تمہاری ہی وجہ سے دوبارہ زندہ ہوا ہوں، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، پر آئندہ سے اس گفا کا رخ مت کرنا۔ جادوگر کالو اور موہن کو ڈھیر سارا سونا دے کر آزاد کر دیتا ہے۔ موہن، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھ سے بڑے بڑے پاپ ہوئے ہیں، میں تمہارا حق مارتا رہا، مجھے معاف کر دو میرے بھائی، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، ایسا تو مت کہیں۔ پھر موہن اور کالو خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔